بآواز بلند تر ممکن ہو سکے تو اسے بھی بآواز بلند تر سلام۔ اجازت ہے جنہوں کی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء، سخن گزار منبر سلونی سرور مطلب ابن عم النبی، در حل عطا مہر برج انما شاہ سوار لافتہ، پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی سید الاوصیاء، اماد الاسفیاء روح الاولیاء، آیت اللہ العظمی خیر المومنین، امام المتقین اول العابدین اول الزاہدین، حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین، وجہ اللہ عین اللہ نفس اللہ نور اللہ اذن اللہ جنب اللہ باب اللہ سیف اللہ عباد اللہ، اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم بانیان عشرہ محرم الحرام کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق جتنے عزادار چل کے آئے ہیں، ہر عزادار کی نیک دلی و خواہشات کو پورا فرمائے۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری کربلا کی بیماری کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اگر کوئی مقروض ہے تو قرض غیب سے ادا فرمائے۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اگر کوئی مومن پہ اولاد ہے تو علی اصغر کے جھولے کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے اللہ ہمارے پردے والے وارث کا جلد از جلد ظہور فرما، دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتے ہیں، سہارا درود کا لیتے ہیں، جتنے جتنے آل محمد کے احسان جات ہیں اتنی بآواز بلند تر سلام۔ سب سے پہلے آج کے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کا حضور کہ جو پردہ غیب میں وارث علم عباس ہونے کی حیثیت سے موجود ہے، کہ میرا وہ کائنات کا مطلق عنان و مدبر الامور اپنے رخ انور سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو آ کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ آل محمد آپ کو صدا سلامت و بادشاہت رکھے۔ حضرات زیوکار محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، سرمستان میکد ولایت، میری گفتگو کا مرکز و محور وہ ذات زیوکار ہے کہ جس کے 6 ماہ کے لال کی ایک مسکراہٹ سے 9 لاکھ ہار گیا تھا۔ میں ہر روز کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں عظمت اہل بیت بیان کر سکتا، قرآن زبان رکھتا ہوتا تو پتہ چلتا کہ عظمت اہل بیت کیا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ اپنی کم علمی کا مکمل اعتراف کرتے ہوئے اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے جب تک آپ کے سامنے محو گفتگو ہوں، میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف نالین عباس سے اڑتی ہوئی طاہر گرد سے تجمم کرتا ہوا کعبہ مبدت کربلا میں سجدے کرے۔ آپ کے اور میرے درمیان جو عنوان گفتگو تھا، جو موضوع گفتگو تھا، وہ ہے حسین وارث انبیاء۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کے اذہان عالیہ میں موضوع محفوظ ہوگا، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں دو چار جملے فضیلت علی پہ پڑھنے لگا۔ اجازت ہے؟ اکثر ہم اپنے عشق کی بڑی چھلانگ بھی لگائیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ علی اسم اعظم ہے۔ علی اسم اعظم نہیں، علی اسم الہی ہے۔ علی اسم اعظم نہیں، علی اسم الہی ہے۔ چلو میں آسان کر دیتا ہوں، کچھ چہروں پہ حیرت آ گئی ہے اور اس ذکر میں حیرت بھی عبادت ہے، لیکن شرط یہ ہے وہ حیرت عاجزی کی ہو، شاکتی نہیں۔ حیرت عاجزی کی ہو تو پھر عبادت ہے، شاکی حیرت عبادت نہیں۔ اس گھر کے نوکر اسم اعظم ہے۔ وہ رات میں نے ایک واقعہ سنایا تھا جناب معروف، اسی کا دوسرا واقعہ سنانے لگا۔ سرکار کی بارگاہ میں وہ رہ رہا تھا، مسلسل رہتا تھا، یا اس وقت کے حاکم نے اپنا بندہ بھیجا کہ امام رضا سے کہیے کہ میں نے سمندری سفر پہ جانا ہے، مجھے کچھ لکھ کے دے دے تاکہ میں سفر سے میں خیریت واپس آ سکتا۔ معروف اندر گیا، اس نے کچھ لکھا، اسے دے دیا، کہا کہ جب بھی سمندر میں کوئی مشکل بنے اسے پڑھ لینا، مشکل حل ہو جائے گی، اسے پڑھ لینا، مشکل حل ہو جائے گی۔ اب وہ چلا، سمندر کے عین وقت میں پہنچا، یا سمندر میں طوفان آنا شروع ہوا، کشتی نے ہچکولے لینے شروع کیے، اس نے جلدی جلدی سے وہی پرچی نکالی، پڑھنا شروع کی، اس پہ لکھا تھا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے معروف کرکی کا، میری کشتی کو نجات دے دے، آئے تجھے واسطہ ہے معروف کا، میری کشتی کو نجات دے دے۔ اس نے اپنے نوکر کو بلایا، انہوں نے کہا امام رضا سے ملا تھا، انہوں نے کہا ملا نہیں تھا، یہ کس سے لکھوایا ہے؟ انہوں نے کہا معروف بیٹھا تھا دروازے پہ، معروف سے کہہ دیا، اس نے لکھ کے دے دیا ہے۔ اس نے کہا اس نے دھوکہ کر لیا ہے حکومت کے ساتھ، واپس جا کے میں اسے قتل کر دوں گا۔ اب وہ واپس آیا ہے، انہوں نے کہا جلدی سے معروف کو بلا، جلدی سے معروف کو بلا۔ معروف دربار میں آ گیا، انہوں نے کہا معروف میں تجھے قتل بھی کروں گا، سزا بھی دوں گا، لیکن پہلے مجھے اتنا پتا تو نے یہ خود لکھ کے دیا ہے، تو نے امام رضا سے ملنے نہیں دیا، تو نے حکومت کے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے۔ معروف نے کہا پہلے یہ بتا تیری مشکل حل ہوئی تھی یا نہیں، تیری مشکل حل ہوئی تھی یا نہیں؟ انہوں نے کہا مشکل میری حل ہو گئی تھی، نام تو نے اپنا لکھ کے دے دیا ہے، مجھے بتا تیرے نام میں اتنا اثر کیسے آ گیا ہے کہ میری کشتی طوفان سے بچ گئی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، 12 سال ہو گئے ہیں علی کے بیٹے کی نوکری کرتے ہوئے، 12 سال میں امام کہتے ہیں معروف ادھر آ، معروف پانی لیا، معروف یہ کر، معروف یہ کر۔ 12 سال سے مجھے معروف معروف کہہ کے علی کے بیٹے نے اسم اعظم کر دیا ہے۔ 12 سال سے علی کے بیٹے نے معروف معروف کہہ کے مجھے اسم اعظم کر دیا ہے۔ جملہ ایسا کہوں قیمت دو کے؟ معروف نے کہا میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ 12 سال سے جو امام نے معروف معروف کہا ہے، اب میرے نام میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ میں کسی کی مشکل کشائی کر سکتا ہوں۔ میرے نام میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ میں کسی کی مشکل کشائی کر سکتا ہوں۔ علی نبیوں کے وسیلے کا نام ہے۔ ہماری تو جناب سلمان بھی ٹال دیتے ہیں، ہماری ابو ذر سنتے ہیں، ہماری کمبر سنتے ہیں۔ علی کو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ نہ بلایا کر۔ ایک بندے نے علی سے آ کے کہا یا علی دنیا پہ ہم پہ کوئی مشکل بنتی ہے، ہم آپ کو پکارتے ہیں،
آپ ہماری مشکل حل کر دیتے ہیں۔ یا علی کیا روز قیامت بھی آپ اسی طرح ہماری مدد کریں گے؟ آپ اسی طرح ہماری مدد کریں گے؟ علی نے فرمایا ہاں میں وہاں بھی اسی طرح مدد کروں گا۔ اچھا یا علی یہاں پکارتے ہیں آپ آ جاتے ہیں، قیامت والے دن ہم آپ کو پہچانیں گے کیسے؟ ہم آپ کو پہچانیں گے کیسے؟ علی نے فرمایا مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں پہ اعمال تلتے ہیں ترازو بھی علی کے ہاتھ میں ہونا ہے۔ جہاں پہ اعمال تلتے ہیں ترازو بھی علی کے ہاتھ میں ہونا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یا علی پھر آپ کا تو عدل مشہور ہے، آپ تو عدل کریں گے، آپ کا تو عدل مشہور ہے، آپ تو عدل کریں گے، آپ عدل کریں گے، یہ ہماری محبت دیکھ رہے، اپنی محبت دیکھ کے وہ رحم بھی کریں گے۔ علی نے فرمایا اگر آپ کے گناہوں کے پلڑے بھاری ہو گئے اور نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو ہم فرشتوں سے کہیں گے ایک پلڑے میں ان کے گناہ رکھ دے، دوسرے پلڑے میں میری ولا رکھ دے، ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھ دے، دوسرے پلڑے میں میری ولا رکھ دے، پھر میں دیکھوں گا کہ تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے جاتے ہیں یا میری ولایت جنت میں لے جاتے ہیں۔ یا ایسے نہیں تو ہاتھ بلند کر کے آ رے، پھر میں دیکھوں گا کہ تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے جاتے ہیں یا میری ولایت جنت لے جاتے ہیں۔ لیکن شرط ہے میری ولایت پہ شک نہیں کرنا، کبھی بھی ولایت علی پہ شک نہیں کرنا۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، کیونکہ موضوع سے متصل رہنا بہتر رہتا ہے۔ ہماری بات کل اس جگہ پہ آ کر گئی تھی کہ جناب نوح نے بھی کشتی بنائی، حسین نے بھی دلوں کی کشتی بنائی، جو کشتی نوح میں سوار ہوئے انہوں نے بھی نجات پائی، جو کشتی حسین میں سوار ہوئے انہوں نے بھی نجات پائی۔ اب جتنے حسین کے ساتھ انہوں نے نجات پائی اور جو یزید کے ساتھ وہ غرق ہو گئے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ یزید غلط حسین صحیح تھے، یزید غلط حسین صحیح تھے۔ اتنی جلدی نہ کریں کہ حسین صحیح تھے یزید غلط تھے، پہلے یہ بھی بتاؤ جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی کیا وہ ٹھیک تھے؟ نہیں، صرف ایک یزید کو پھنسا کے سارے بچانا چاہتے ہیں۔ اچھا وکیل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی کرتا ہے، 15-20 لوگوں پہ کیس بن جائے نا وہ یہی کرتا ہے کہ ایک کو پھنسا دو باقی بچا لو، ایک کو پھنسا لو باقی بچا لو، سزا ہونی ہے ایک کو ہوگی، باقی 20 تو بچتے ہی ہیں نا۔ اب یہاں پہ یزید کے وکیل بھی یہی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک کو پھنساؤ پچھلے بچاؤ، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پچھلے جتنے بھی ہیں سب کے پاس خلافت کی ایک کمیونٹی تھی اور یزید پر 4 اکٹھی تھی، کیونکہ خلافت کے لیے جو 4 اصول لوگوں نے بنائے تھے وہ چاروں یزید سے اکٹھے تھے۔ اس سے پہلے تھا کہ جس کے پاس ایک بھی ہے وہ خلیفہ ہوتا، وہ 4 اصول بتاؤں۔ پہلا اصول تھا کہ اجماع امت، جس پہ امت کا اجماع ہو جائے وہ خلیفہ ہے، یہ پہلا اصول یزید پہ ہو چکا تھا، امت اجماع کر چکی تھی یزید پر۔ دوسرا اصول کیا تھا؟ پہلے والا وصیت کر کے جائے، وہ بھی کر چکا تھا، 2 اصول آ گئے۔ تیسرا تھا طاقت ہو، وہ بھی یزید کے پاس تھا۔ چوتھا تھا دولت ہو، وہ بھی یزید کے پاس تھا۔ جن کے پاس ایک تھا وہ بڑے لیڈر ہو گئے، جس کے پاس 4 تھا
اسے چھوٹا سمجھے جا رہے ہیں. یہ چاروں یزید پہ جمع تھے. پھر ایک کو پھنسانے کی وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ اگر یہ بچ جائیں گے، اسے پھنسائیں گے نہیں تو باقی پھنس جائیں گے. باقیوں کو بچانے کے لیے یزید پھنسایا جا رہا ہے. تو ہماری موضوع آگے چلتا ہے. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ تک ہم پہنچے. اگلا جملہ زیارت کا کیا ہے؟ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے اللہ کے دوست کے وارث. جو بولے یا نہ بولیں گے مجھے پتا چلے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں. اے اللہ کے دوست کے وارث، آپ پر سلام ہو. اور ابراہیم کون؟ یہ سمجھے کہ ابراہیم ہے کون؟ ابراہیم نے کون سے 4 عظیم کام کیے ہیں جن کے وارث حسین ابن علی ہیں. میں نے پہلے دن کہا تھا مجھے انداز سے کوئی غرض نہیں، بات آپ تک پہنچنی چاہیے. ابراہیم کی جو سب سے پہلی خصیت وہ یہ تھی کہ ابراہیم بت شکن تھے. ابراہیم بت شکن تھے اور وارث ابراہیم وہی ہو سکتا ہے جس کا باپ بت شکن ہو. وارث ابراہیم وہی ہو سکتا ہے کہ جو بت شکن ہو. اور ابراہیم نے جو بت توڑے ہیں، ابراہیم نے پتھر کے بت توڑے ہیں. حسین نے پتھر کے بت نہیں، حسین نے رسم و رواج کے بت توڑے ہیں. پتھر کے بت توڑنا آسان ہے، رسم و رواج کے بت توڑنا مشکل ہے، دولت کے بت توڑنا مشکل ہے. اور پہلے سمجھے کہ بت ہے کیا بت جو پتھر کا بنا سٹیچو ہوتا ہے وہی بت ہوتا ہے؟ اسے بت نہیں کہتے. وہ مجسمہ جو ہوتا ہے اسے بت نہیں کہتے. بت اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ سے ہٹا کے اپنی پوجا کروائے. جو اللہ کی راہ سے ہٹا کے اپنی پوجا کروائے، چاہے وہ دولت ہو چاہے رسم و رواج ہو، وہ بت ہوتے ہیں. بت کہتا کیا ہے؟ بت کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ بت کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اسے نہ مان، میرے آگے سجدہ کر. اب جو اللہ کے نمائندہ سے بیعت مانگ رہا تھا یہ بت ہی تو تھا. اب جو یزید بیعت مانگ رہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو نیند آ رہی ہے. نہیں، آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھیں. اگر آپ سر چکا جائیں گے پھر میں بھی سر چکا کے 2 جملے مصائب کے پڑھ کے چھوڑ دوں. میں محنت آپ کے لیے کرتا ہوں. میں آپ سے داد نہیں مانگ رہا، آپ سے صرف توجہ مانگ رہا. اگر آپ سو جائیں گے توجہ کون کرے گا؟ حسین ابن علی نے صرف پتھر کے بت نہیں توڑے، حسین ابن علی نے رواج کے بت توڑے، حسین ابن علی نے ظلم کے بت توڑے، حسین ابن علی نے پیسے کے ظلم توڑے. ہر وہ بت جو اللہ سے روکنا چاہتا تھا وہ حسین ابن علی نے توڑا. اور اگلی خصیت کیا تھی ابراہیم کی؟ اپنے زمانے کے سب سے بڑے جو عظیم اس وقت کا بنا ہوا تھا بادشاہ، اس کے سامنے ٹکر لی. اب وارث ابراہیم وہی ہوگا جو اپنے زمانے کے بڑے عظیم بادشاہ سے ٹکر لے. تاریخ اٹھا کے دیکھو، یزید کی حکومت کہاں کہاں پر تھی اور نمرود کی حکومت کہاں کہاں تھی. اگر آپ پرانا میپ اٹھا کے دیکھیں 1400 سال پیچھے چلے جائیں، یزید کے قبضے میں اتنی ہی حکومت تھی جتنی نمرود کے پاس تھی. جہاں جہاں پہ بسم اللہ آواز بلندر سلام.
بھائی پہنچ جائے، آپ کا انتظار بھی ختم، بھائی کا انتظار بھی ختم۔ اب یزید کی حکومت وہاں پر تھی جہاں پہ نمرود کی حکومت تھی۔ اس کا مطلب جتنی جگہ نمرود کا قبضہ تھا اتنی جگہ یزید کا قبضہ تھا۔ نمرود کے سامنے ابراہیم آئے، یزید کے سامنے حسین آئے۔ ابراہیم اپنے دور کے سب سے بڑے ظالم جابر حکمران کے سامنے ٹکر لینے والے ہیں، حسین اپنے دور کے سب سے بڑے ظالم جابر یزید کے سامنے ٹکر لینے والے ہیں۔ سلیمان نعرہ حیدری۔ اب ابراہیم کی اگلی صفت کیا؟ ابراہیم کی اگلی صفت عشق خدا میں آگ میں کود پڑے۔ عشق خدا میں آگ میں کود پڑے۔ اگلی چوتھی صفت کیا تھی؟ عشق خدا میں اپنے بیٹے ذبح کر دیا۔ چلائی ہے نا بیٹے کی گردن پہ چھری۔ عشق خدا میں یہ چار صفتیں ابراہیم میں ہیں، اور وارث ابراہیم وہ ہوگا جس میں یہ چاروں صفتیں ہوں۔ اب وارث ابراہیم وہی ہوگا۔ پہلی صفت بت توڑے، دوسری صفت اپنے دور کے سب سے بڑے سلطان کے سامنے ٹکر لی، تیسری صفت آتش نمرود میں کود پڑے، چوتھی صفت کیا ہے وہ آپ بتائیں، ابھی بتائیے۔ چوتھی صفت ہے قربانی کی ہے۔ ساری قربانیوں تو نہیں پڑھوں گا، ایک قربانی پڑھوں۔ ابراہیم اپنے ریوڑ کو لے کے کھڑے ہیں، بیڑوں کا بہت بڑا ریوڑ لے کے کھڑے ہیں، اللہ کی یاد میں مگن، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دل اللہ کی یاد میں بھکائیاں لے رہا ہے۔ یا فوراً ابراہیم کے کان پہ ایک آواز سنائی، سبوحن قدوس ورب الملائکات والروح۔ ابراہیم نے جھوٹ یہاں تو تھا کوئی، آواز کہاں سے آئی؟ ابراہیم نے دیکھے خوبصورت جوان کھڑا، وہ چلتے چلتے ابراہیم پاس گیا، کہے اللہ کے بندے تو میرے رب کا نام لے رہا تھا، تو میرے رب کا نام لے رہا تھا؟ اس نے کہا ہاں تیرے رب کا نام لے رہا تھا۔ کیا اللہ نے تجھے آواز دی ہے؟ کیا کہنے تیری آواز کی؟ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین کے ذرے ذرے سے سبحان کی تسبیح گونج رہی ہے۔ اچھا ایسے کر، یہ ریوڑ ہے نا، آدھی بیڑے تو لے لے، میرے رب کا نام پھر لے، آدھی بیڑے لے لے، میرے رب کا نام پھر لے۔ اب اس نے پھر نام لیا۔ ابراہیم نے کہا ابھی میرا دل بھرا نہیں ہے، یہ باقی بیڑے بھی تو لے لے، میرے رب کا نام ایک بار پھر لے لے۔ اس نے پھر کہا سبحان قدوس ورب الملائکات والروح۔ جیسے اس نے کہا ہے نا، ابراہیم نے کہا ابھی بھی میری دل بھرا نہیں ہے، میرے رب کا نام ایک بار پھر لے لے، میں تیری غلامی کروں گا۔ آج ہمیں بندے کہتے ہیں جس ذکر اہل بیت کرتے ہیں، لاکھوں لٹا دیتے ہیں، پہلے ابراہیم سے جا کے پوچھ اس نے سب کچھ کیوں دے دیا تھا؟ اس نے سب کچھ کیوں دے دیا؟ اس کا مطلب ہے نیاز دے کے اپنے محبوب کا ذکر سننا سنت ابراہیم ہے، یہ سنت ابراہیم ہے۔ میرے رب کا نام پھر لے، یہ سب کچھ تیرا ہوگا، ابھی میرا دل بھرا نہیں۔ تجھے بھیڑے چرانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوگا نا، کوئی بندہ تو چاہیے ہوگا۔ ایسے کر میرے رب کا نام لے، آج سے میں تیرے ساتھ چلا جاؤں۔ اس نے پھر نام لیا۔ ابراہیم دوڑ کے اس کے پہلو میں آیا، کہا دیکھ میں نے وعدہ کیا تھا، میں اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں، آج سے یہ بھیڑے بھی تیری،
یہ مال بھی تیرا، آج سے میں بھی تیرا، یہ مال بھی تیرا میں بھی تیرا، یہ مال بھی تیرا میں بھی تیرا، جب تک آ کے جاگو گے نہیں میں یہی جملہ کہتا رہوں گا، مجھے خود بڑا لطف آ رہا ہے، یہ مال بھی تیرا میں بھی تیرا، یہ مال بھی تیرا میں بھی تیرا۔ اس نے کہا نہ مجھے تیری مال کی ضرورت ہے نہ تیری جان کی ضرورت ہے، تجھے تیرا مال بھی مبارک ہو، تجھے تیری جان بھی مبارک ہو، کیا چاہتے چاہتے تجھے ایک مبارک اور دے کے جاتا ہوں، تو امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔ ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے حیدر جا ایک مبارک اور بھی دیتا ہوں تو امتحان میں پاس ہو۔ ابراہیم نے کہا کیسا امتحان؟ اس نے کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ ابراہیم کہا نہیں میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ اس نے کہا میں جبرائیل ہوں، میں جبرائیل ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کے ابراہیم کا امتحان لے۔ چلو ایک بات تو واضح ہو گئی نا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام بار بار سننے کو دل کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام بار بار سننے کو دل کرتا ہے۔ اب دنیا ہم سے یہ کیوں پوچھتی ہے کہ تم علی علی کیوں کرتے ہو؟ دنیا ہم سے یہ کیوں پوچھتی ہے کہ علی علی کیوں کرتے ہو؟ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ نے کہا آج کے اس کا امتحان لے کہ اس سے مجھ سے محبت ہے یا اپنے مال سے، تو امتحان میں کامیاب ہو۔ تجھے اللہ سے محبت ہے، اپنے مال سے محبت نہیں، تجھے اللہ سے محبت ہے، اپنے مال سے محبت نہیں، تیرا مال واپس کر دیا تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، ابراہیم نے جو دیا تھا اللہ نے واپس کر دیا، جو حسین دیتے تھے اللہ واپس نہیں کرتا تھا۔ آج 6 محرم کی رات چند دن کا مہمان زہرا کا حسین نے جتنے بھی امتحان دیے ہیں ہر امتحان میں آخر پہ سب کچھ ابراہیم کو مل جاتا تھا، لیکن حسین نے جب امتحان دیا ہے جو بھی قربانی بھیجتا تھا نا اللہ قبول کر لیتا تھا۔ مکہ میں حسین رو رہے تھے، عالیہ نے کہا حسین رو کیوں رہے؟ حسین کی آواز ہے عالیہ بہن میرے نانا نبی کے ساتھ ایک علی ہوتا تھا، میرا نانا ہر جنگ جیت کے آتا تھا، میری بہن میرے ساتھ 4 علی ہیں، میں نے جنگ لڑ کے نہیں جیتنی، میں نے کردار سے جنگ جیتنی ہے، میں نے سینے سے نیزوں کو توڑنا ہے، میں نے گردن سے خنجر کو کاٹنا ہے، میرے ساتھ ہے 4 علی۔ بی بی نے مشورہ دیا، بی بی نے کہا ایک کو مدینے بھیج دے، مسلم کو کوفے بھیج دے، غازی کی ضامن میں بنتی ہوں، سجاد کا ضامن تو بن جا۔ اب حنفیہ کو بھیج دیا مدینے، مسلم سے کہا مسلم ایسے کر تو چلا جا کوفے۔ مسلم رو کے کہتا حسین مولا کیسے جاؤں، تیرے ساتھ زینب جیسی بہنیں ہیں، مجھے کوفے کیوں بھیج رہا ہے؟ حسین رو کے کہتا ہے مسلم اگر تو کوفے نہ جائے نا نانے کا دین نہیں بچتا۔ اچھا یہ میری پوری فوج کھڑی ہے نا، جس کا دل کرتا ہے نا 2 کا ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ گواہ بنا کے لے جا۔ مسلم رو کے حسین کے قدم پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا آپ کی فوج کیوں کم کروں، میں اپنے ابراہیم و محمد کو لے جاتا ہوں، تیری فوج کیوں کم کروں مولا، میں اپنے بیٹوں کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ بیٹوں کو تیاری کی، مسلم نے تیاری کی،
یا غازی کا ہاتھ پکڑا، غازی کا ہاتھ پکڑ کے کعبہ کی دوسری طرف لے کے آئے، غازی کا ہاتھ پکڑ کے جو کہ مسلم نے آواز دی ہے، مسلم کہتا ہے تیرے نال ہے پور شریف آدھا نہ دہ کو سفر کرامی، تیرے غیرت مند کل فوجی ہے نا ہر کہہ کو صبر سکھامی، غازی جتا ناموس دا جتا نہ آوے چاہ سردی بازی لاوے، تیرے اپنی بھیڑ دی قید بنے نہ زینب قید کر تیرے اپنی بھیڑ دی قید بنجی نہ زینب قید کر رامے۔ مسلم چلے گئے، سادات کا قافلہ چلا مکے سے، ایسی منزل پہ قافلہ پہنچا سادات کا، یا حسین اپنے قافلے کو روک کے ایک ٹیلے کے پیچھے چلے گئے، روتے روتے حسین ٹیلے کے پیچھے چلے، کافی دیر کے بعد بی بی عالیہ نے پوچھا میرا حسین کہاں ہے؟ عباس نے کہا بی بی ابھی حسین روتے روتے ٹیلے کے پیچھے جاتے میں نے دیکھا ہے، بی بی نے کہا جلدی کر میرے حسین کو بلا کے لے آ۔ عباس چلتے چلتے حسین کے پاس گئے، حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا مجھے اتنا بتائیں میری زندگی میں تجھے کس نے رلا دیا اور میری ہوتے ہوئے تجھے کس نے رلا دیا؟ حسین نے کہا عباس تو صبر کرے گا نا؟ اگر میں تجھے بتاؤں تو صبر نہیں کر سکے گا، میں علی کے صبر کا وارث ہوں، تو علی کی شجاعت کا وارث ہوں، میں نے تو صبر کر لیا ہے، تجھ سے صبر نہیں ہوگا۔ عباس نے تھاڑے مار کے رونا شروع کی۔ عباس نے کہا مولا ابھی مجھے کتنا صبر کروانا ہے؟ مولا 21 رمضان کو میرے پاپا کو ضرب لگی، وہ مولا میں کہتا رہا مجھے تلوار دے دے، اب دشمن کوفے سے باہر نہیں گیا، مولا آپ نے کہا تھا میں غریب ہوں، مولا میں چپ کر گیا۔ اس کے بعد میرے بھائی حسن کے جنازے پہ تیر لگے، مولا آپ بہن بھائیوں نے مل کے کہا ہم غریب ہیں، مولا میں صبر کر گیا۔ مولا جب 28 رجب کو کوفہ مدینہ چھوڑنے لگے، مولا میں نے کہا تھا ایک تلوار مجھے دے دے، ایک تلوار مسلم کو دے دے، ایک تلوار حنفیہ کو دے دے، ایک تلوار اپنے اکبر کو دے دے، اپنی بہنوں کو لے کے مدینے میں بیٹھ جا، یا شام سے پہلے کوفہ کے دار العمارہ پہ، شام کے دار العمارہ پہ اپنا پرچم نہ لہراؤں، مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ مولا آپ نے کہا تھا غازی میں غریب ہوں، مولا میں صبر کر گیا، مولا ابھی صبر کتنے کروانے ہیں؟ مولا آپ نے 28 رجب کو جب مدینہ چھوڑا ہے نا تو اس وقت سگرا میملوں میں بیٹھ گئی تھی، آپ نے سگرا کو اتارا، مولا میں نے کہا جا سکینہ جا رہی ہے سگرا کو جانے دے، آپ نے کہا غازی ہم غریب ہیں، مولا میں نے صبر کیا، مولا بھی مجھے کتنے صبر کروانے، مولا اور کتنے صبر کرواؤں؟ غازی کیوں اتنی جلدی بار بار پوچھ رہا ہے؟ مولا اگر بار بار نہ پوچھوں، آپ کو بلایا ہے عالیہ نے، ابھی آپ عالیہ کے سامنے جائیں گے، عالیہ نے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے، عالیہ نے مجھے پوچھ رہا ہے نا غازی تیرے ہوتے ہوئے حسین کیوں رو رہے ہو؟ مولا میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت عباس کے گلے میں پہن ڈالی، کہا عباس پھر صبر کرے گا، یہ میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ عباس نے انگلیوں کے درمیان دیکھا، عباس نے کہا مولا کوئی مسافر ہے، دار العمارہ کی چھت ہے، وہ کبھی نجف کو دیکھتا ہے، کبھی مدینہ کو دیکھتا ہے، کبھی نجف کو دیکھتا ہے، کبھی مدینہ کو دیکھتا ہے۔ حسین نے کہا عباس پہچان یہ کون ہے؟ عباس کہتا ہے کہیں میری رقیہ تو نہیں اچڑ گئی، اور کہیں میری رقیہ تو نہیں اچڑ گئی۔ حسین کی آواز ہے ہاں یہ میرا مسلم ہے، یہ میرا مسلم کا نام آنا تھا۔ یہ عباس نے کہا مولا منت کرتا ہوں، لڑنے کے لیے نہیں کہتا، اپنی زمین کی ناپوں کو کھینچ مجھے کوفہ پہنچا دے، میں کیا کروں گا؟ مولا نے کہا کرے گا کیا؟ کہا لڑوں گا نہیں، میں جا کے مسلم کا سر کا پکڑ لوں گا، میں مسلم کا لاشا اٹھاؤں گا۔ حسین نے کہا پہلے زمین پہ دیکھ، جیسے عباس نے زمین پہ دیکھا کہا مولا انگلیاں ہٹا لے، کہا کیا ہوا ہے؟ مولا کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے، پسلیوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، رو رو کے کہتی ہے آ جاؤ میرے غریب حسین کا وکیل، آ جاؤ کربلا کا پہلا شہید۔